کہ صدقہ فطر جو ہے یہ روزے داروں کے لیے لغو اور لغزشوں سے پاک کر دینے والی ہے، اور مساکین کے لیے، مسکینوں کے لیے یہ صدقہ فطر یہ ان کے لیے عید کی تیاری کا سامان ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال تعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ جو حضرات گھروں میں ہیں یا راستے میں ہیں اپنے قدم کو تیز بڑھائیں اور تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں، اور جو حضرات ابھی تک گھروں سے نہیں نکلے ہیں اگر ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو جلد از جلد گھر سے نکل کر عیدگاہ میں آنے کی کوشش کریں۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ للصائم فرحتان عند افطارہ و عند لقاء الرحمن۔ ایک خوشی روزے داروں کے لیے تو افطار کے وقت کی ہے، اور دوسری خوشی رحمان سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ عند افطارہ اس کے دونوں مطلب ہیں، محدثین نے اس کے دونوں مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ روزہ رکھ کر روزانہ جو غروب آفتاب کے بعد جو افطار کرتے ہیں، عند افطارہ ہی ایک مطلب یہی ہے کہ روزانہ روزہ رکھ کر جو افطار کے وقت جو خوشی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس وقت اللہ کی جو نعمتیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہوتی ہیں جو اور دنوں میں میسر نہیں ہوتی۔ بسیار کوشش کے بعد بھی، بسیار جد و جہد کے بعد بھی، بسیار کے معنی بہت کے بعد بھی وہ میسر نہیں ہوتی جو رمضان میں ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ دن بھر کا بھوکا اور پیاسا، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، اور اس وقت پھر جو انسان کو جو وہ کھانے کی جو لذت محسوس ہوتی ہے، جو مزہ وہ محسوس کرتا ہے، اس کو انسان اپنے جملے میں اور اپنے بیان میں ظاہر نہیں کر سکتا۔
وہ دل کی بات ہے، وہ روزے داروں کی دل کی کیفیت ہے، دلی کیفیت ہے وہ۔ تو ایک خوشی سو یہ ہے۔ دوسری خوشی، دوسرا مطلب عند افطار ہی کا مطلب یہ ہے کہ جب پورا رمضان جب گزر گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، تو اب افطار ہی افطار ہے، اب کھانا ہی کھانا ہے، اب روزہ فرض نہیں ہے۔ تو دوسری خوشی عید کی خوشی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی خوشی ہے جس خوشی کا تصور اور جس سرور اور جس شادمانی کا تصور دنیا کے اندر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی کوئی خوشی اس خوشی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خوشی دنیا کی طرف سے عطا کی ہوئی خوشی نہیں ہے، یہ خوشی رحمان کی طرف سے ملی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہو، تو اللہ کی ذات انوکھی ہے، یکتا ہے، تو اس کی خوشی بھی تو انوکھی اور یکتا ہوگی نا۔ تو آج پورا عالم اسلام عید کی خوشی کے اندر محو ہے، اور عید کی خوشی کے اندر پورا عالم اسلام آج عید کی خوشیاں منا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات کو بھی ہماری طرف سے اور برادران وطن کو بھی ہماری طرف سے اور پورے صاحب گنج کے باشیوں کی طرف سے سب کو عید کی مبارکباد ہے۔ اور دوسری خوشی جو روزے دار کو ملتی ہے وہ عند لقاء الرحمن، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اپنے پروردگار عالم سے جب جا کر کے ملاقات کرے گا، تب وہ اس وقت دیکھے گا کہ روزے کا بدلہ کیا ہے، رات میں قیام کا بدلہ کیا ہے، تراویح کے اندر جو قرآن پاک سنا ہے قیام اللیل کیا ہے، رمضان کے اندر جو قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے، اس کا کیا اجر ہے۔ کیا کہنے اس پروردگار عالم کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ کیا نماز کا بدلہ کوئی اور دے گا؟ زکوٰۃ کا بدلہ کوئی اور دے گا؟ حج کا بدلہ کوئی اور دے گا؟ سب عمل کا بدلہ، سارے اعمال کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ بات تو بڑی عجیب و غریب ہے کہ جب انا اجزی بھی کو انا اجزا بھی پڑھا گیا، محدثین نے انا اجزی کی قرأت کو انا اجزا بھی کہا ہے، مطلب بدل جاتا ہے، اور مطلب بدلنے کے ساتھ ساتھ ایمان والے کا شوق بھی بڑھ جاتا ہے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، وانا اجزا بھی، اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اس کا بدلہ میں ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ اس روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس عمل کا بدلہ، جس روزے کا بدلہ اللہ کہے کہ میں خود ہوں، اب کیا چاہیے روزے داروں کو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کی خوشی یہ ساری خوشیوں سے الگ ہے، ساری خوشیوں سے بالاتر ہے۔ دنیا کی کوئی خوشی اس خوشی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ مختصر سی باتیں تھی جو میں نے عرض کی ہے روزے کے تعلق سے اور آج کی خوشی کے تعلق سے۔ جو میں نے آیت شریفہ تلاوت کی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، نبی جی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ہم اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور اللہ ہم سے محبت کرے، سب چاہتے ہیں، اور یہی وہ حقیقی محبت ہے، اصل محبت یہی ہے
ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرے، یعنی نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے اگر نبی کی اتباع کرو گے۔ اتباع رسول کے بغیر محبت الہی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ رسول کی اتباع نہ ہو، رسول کی اطاعت نہ ہو اور کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو اور میری محبت چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ دو چیز ہے، اب جو میں نے الفاظ استعمال کیا ہے سمجھیے، دو الفاظ ہے، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع، دونوں میں فرق ہے۔ اطاعت کے معنی ماننا، سر تسلیم خم کر دینا۔ اطاعت کے معنی ماننا، سر تسلیم خم کر دینا، یہ اطاعت ہے۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کہا ہے، جو فرمایا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، جو فرمان ہے، اس کو مان لو، یہ اطاعت ہے۔ اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع نام ہے، منشأ رسول کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے؟ وہ اس وقت ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی پوری زندگی جب آپ پڑھیں گے، جب صحابہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، جب صحابہ کی زندگی کے اندر آپ غوطہ لگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام دنیا کی وہ مقدس واحد جماعت تھی کہ جنہوں نے منشأ رسول کو سمجھا، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشأ کو سمجھ کر اپنی زندگی گزاری۔ اس کا نام اتباع ہے۔ اتباع کے معنی نقش قدم پر چلنا، رسول کے منشأ کے اوپر چلنا، اس کا نام اتباع ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اطاعت کر کے بھی دکھایا اور اتباع کے نقش قدم پر چل کر کے بھی اپنی زندگی کو گزارا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، میرے محترم بزرگو دوستو، یوں ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نہیں بن گئے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مقدس جماعت کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ سب کے سب انصاف بر ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتدا کر لو گے، اتباع کر لو گے، ہدایت مل جائے گی۔ ایک ایک صحابہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت کے روشن چراغ ہیں۔ دنیا کا کوئی ولی، دنیا کا کوئی قطب، دنیا کا کوئی ابدال، دنیا کا کوئی چھوٹا بڑا انسان صحابہ کے پاؤں کے جوتی کے دھول کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا وہ مقام ہے کیونکہ صحابہ نے اطاعت کر کے بھی دکھایا اور صحابہ نے اتباع رسول کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر کے دکھایا۔
कैसे उन्होंने इताअत की, कैसे उन्होंने इत्तिबा की, कैसे इताअत की। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं मस्जिद नबवी के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमा रहे हैं। ईदगाह में पढ़ चढ़ के ताउन करें जरा से। भाई ईदगाह फंड उठाया जा रहा है। साल में 2 ही मौका आता, ईद और बकरीद। बहुत सारे काम रहते हैं ईदगाह और कब्रिस्तान के ताल्लुक से, इसलिए आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, बुख़्ल और कंजूसी से काम न लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर वाज फरमा रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं, अभी दूर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे पर, मस्जिद के इधर, मस्जिद के उधर, यानी अहाते मस्जिद के अंदर कुछ लोग खड़े हुए थे। कुछ लोग खड़े हुए थे। आज भी कहीं वाज हो रहा हो, कहीं बयान हो रहा हो, कहीं तकरीर हो रही हो, तो कुछ लोग बजाय बैठने के वो खड़े रहते हैं इधर उधर दरवाजे पर। और कुछ ऐसी जगहों पर कि लोग खड़े हैं और बस बैठ जाओ कहने के बाद बावजूद नहीं बैठते। आज भी ये होता है और उस जमाने के अंदर ये बात थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमा रहे, कुछ लोग मस्जिद के दरवाजे पर और मस्जिद के दीवारों से लगकर मस्जिद के अहाते के अंदर खड़े हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज सुन रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खड़े हुए लोगों से कहा कि बैठ जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे कहा? जो मस्जिद के दरवाज़ों पर और मस्जिद के अहाते के अंदर जो लोग खड़े हुए थे उससे खिताब करके फरमाया कि बैठ जाओ। वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अभी मस्जिद से दूर हैं, कान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पड़ी कि बैठ जाओ, वहीं रास्ते में बैठ गए। वहीं रास्ते में बैठ गए। एक भी कदम आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म कि बैठ जाओ, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से देख रहे थे। वो सहाबा जब अब्दुल्ला बिन मसूद अल्लाह ताला अन्हु दूर में थे उसे देख रहे थे, बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वाज फरमा कर वापिस जा रहे, जब लौट रहे, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास से गुजरे। सब लोग मुतफर्रिक हो गए, अपने अपने जगह, अपने अपने घर जाने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब्दुल्ला बिन मसूद, ये बैठ जाओ जो मैंने अल्फाज कहे थे ये तुम्हारे लिए थोड़ी थे। ये तो जो मस्जिद के दरवाजे पर और मस्जिद के दीवारों से खड़े हुए थे, जैसा कि अक्सर लोगों की आदत होती है वाज और तकरीर और बयान के महफिल के अंदर के खड़े हुए हैं, ये तो मैंने उनके लिए कहा था कि बैठ जाओ। तुम तो दूर थे, रास्ते में थे, तुम तो आ रहे थे, तुम तो आ जाते, तुम वहीं रास्ते में बैठ गए। क्या अजीब व गरीब जुमला इरशाद फरमाया है अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुर्बान जाइए, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़माने के फ़कीह, अपने ज़माने के मुफ्ती और अपने ज़माने के
اپنے زمانے کے یعنی صحابہ کے فقہا کی جماعت میں سے نام ایسے ہی نہیں آ گیا. وقت کے فقیہ تھے, صحابہ بھی تھے اور وقت کے فقیہ تھے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں تھا جو فتویٰ دیا کرتے تھے نبی کے زمانے میں. مفتیوں کے اندر ان کا شمار تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری کیا مجال ہے کہ نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کہ بیٹھ جاؤ اور میرا ایک بھی قدم اس کے بعد آگے بڑھے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مجال نہیں ہے. نبی کی آواز جہاں کان میں پڑی وہیں پر بیٹھ گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت نہیں ہے کہ اس کے بعد ایک بھی قدم آگے بڑھائے. میرے محترم دوستو, اطاعت کا حق کیسے ادا کیا, اور آج اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کا حق ہم کس درجہ ادا کر رہے ہیں. ہم سے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کا حق ہم کتنا ادا کر رہے ہیں, یہ تو میرے محترم دوستو کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے. ہر شخص خود اپنے دامن میں اور اپنے گریوان میں منہ ڈال کر کے دیکھ لے اور جھانک لے کہ ہم اللہ کی اطاعت کس درجہ کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس درجہ کر رہے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایلچی بنا کر, قاصد بنا کر بھیجا گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے معاہدہ اور صلح کی شرط طے کرنے کے لیے. کفار مشرکین سے معاہدہ اور صلح کی شرط طے کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کر کے بھیجا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ عثمان غنی, تمہارا جو ازار بند ہے, جو لنگی ہے, اس لنگی کو تھوڑا نیچے کر لو. کیونکہ عرب کے اندر شریف اور مہذب, سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ مہذب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا کہ پاجامہ اور لنگی سب سے زیادہ نیچے ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی اور اپنا ازار بند آدھی پنڈلی پر رکھا کرتے تھے, آدھی پنڈلی میں رکھا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند آدھی پنڈلی تک رہا کرتا تھا, اس سے نیچے نہیں رہتا تھا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تہبند بھی آدھی پنڈلی پر ہے. اور معاہدہ کے لیے تشریف لے گئے. لوگوں نے کہا کہ ایسے لوگوں سے آپ جو سردار ہیں, ایسے لوگوں سے آپ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تھوڑا سا تہبند آپ نیچے کر لیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ میری عزت کریں یا میری بے عزتی کریں, مجھے جو چاہیں کہیں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند, ازار بند اور لنگی جو آدھی پلڑی تک رہا کرتی تھی, ایک انگلی کے پور کے برابر بھی میں اپنی تہبند کو اس سے نیچے نہیں کر سکتا. اس کا نام اطاعت ہے, اس کا نام اتباع ہے, اسے اطاعت کہتے ہیں, اسے اتباع کہتے ہیں. آج میرے محترم بزرگو دوست, ہم اور آپ مسلمان ہیں. مسلمان کے معنی ہی ہیں ماننا. مسلمان کے معنی ہوتے ہیں سرخم تسلیم کر دینا, اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دینا, اس کے حکم کو مان لینا. آج میرے محترم بزرگو دوستو, اطاعت کا وہ معیار جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہمارے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے ایک ایک انسانوں کے لیے جو طے کر کے گئے اور نمونہ بنا کر کے گئے, وہ اطاعت کا وہ معیار, وہ اتباع کا وہ معیار, آج ہم اس سے کوسوں دور ہوتے چلے گئے.
کل کیوں نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ کامیابی کی منتہا منزل کو پہنچے ہوئے تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم اور آپ ذلت و رسوائی اور نکبت کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ کل وہ اطاعت اور اتباع کے عمل سے اپنے آپ کو سرشار کیے ہوئے تھے، آج ہم نے اپنی زندگی کو اطاعت سے موڑ کر اور اپنی زندگی کو اتباع سے ہٹا کر آج ہم نے غیروں کی تقلید کرنا شروع کر دی ہے۔ کتنا ٹائم ہوا بھائی؟ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اطاعت کا یہ مفہوم ہے، اطاعت اسے کہتے ہیں۔ صحابہ نے اطاعت بھی کیا ہے، صحابہ نے اتباع بھی کر کے دکھایا ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر نہ تو اتباع ہے اور نہ ہی اطاعت ہے۔ جہاں معاملہ سمجھ میں آیا، جہاں اپنا فائدہ ہوا، وہاں ہم نے دین کو اپنا لیا، اور جہاں اپنا فائدہ نہیں ہوا، دین بھاڑ میں جائے کہیں جائے کوئی مطلب نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، مسلمانی یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے، ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، ساتھ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے، ایک چھوٹے بچے کو دیکھا کہ بانسری بجا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے بانسری کی آواز ٹکرائی۔ بانسری کی آواز کچھ ساز باز بازی ہوتی ہے۔ سب بندی کرا دیجیے، جگہ کی کمی ہے۔ اچھا رکیے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں تو اپنے کان کے اندر انگلی ٹھوستا ہوں جب تک یہ آواز آتی رہے، اور جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو پھر مجھے بتا دینا۔ جب آواز آنا بند ہو گیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے کہا کہ اب وہ آواز آنا بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے کان سے انگلی کو ہٹائی۔ کچھ زمانے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی جگہ سے گزر ہو گیا۔ آپ گزر رہے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بچہ بانسری نہیں بجا رہا، کچھ نہیں ہے، راستہ بڑا معمون ہے، کوئی بات نہیں، کوئی شور ہنگامہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان کے اندر انگلی ٹھوس لی۔ ارے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تب تو بانسری کوئی بچہ بجا رہا تھا۔ اللہ کے وسلم جب گزر رہے تھے تو بچہ بانسری بتا رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے کان میں انگلی ٹھوس لی۔ عبداللہ بن عمر تم گزر رہے ہو، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی بانسری کی آواز نہیں، تم نے کیوں انگلی ڈالی؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا تھا کہ آپ نے کان کے اندر انگلی ٹھوسی تھی، اس لیے میں نے اتباع رسول کے اندر اپنے کان کو بند کر لیا اور انگلی ٹھوس لی۔ یہ اتباع ہے۔ صحابہ کے اتباع کا معیار تو کچھ اور ہی ہے، صحابہ کی اطاعت کا معیار تو کچھ اور ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہماری اور آپ کی زندگی اسی سے نکلتی جا رہی ہے۔ نہ اطاعت ہماری زندگی کے اندر ہے، نہ اتباع ہماری زندگی کے اندر ہے، تو پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم کامیابی کا خواب کس منہ سے دیکھیں؟ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتی ہے، اگر قوم کامیاب ہونا چاہتی ہے، تو پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اتباع الہ اور اتباع رسول کے اوپر اپنی زندگی کو قربان کرنے والے بن جاؤ۔ میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر زندگی کے اندر آ جائے، کل 1400 سال پہلے کم تعداد کے اندر اور کم اسلحہ کے اندر اور
بغیر کھائے پیے ہوئے نہتے مسلمانوں کو اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا ہے۔ آج بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ اپنی اسی طاقت کے ساتھ ہے، اللہ اپنی اسی قوت کے ساتھ ہے، اللہ اپنی اسی وحدانیت اور اسی کبریائی کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج بھی قوم مسلم کو کامیاب کرے گا، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی صحابہ کی زندگی سے میل کھانی چاہیے۔ بہرحال میرے محترم بزرگ دوستو، تھوڑا سا وقت لوں گا، گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ اتنا بڑا مجمع سے بات کرنے کا موقع بار بار ملتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر اور ہندوستان کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر ایک وبائی مرض چلا ہوا ہے، لڑکیوں کا مرتد ہونا۔ آئے دن ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ اتنی بچیاں مرتد ہو گئی، فلاں جگہ بچیوں نے، لڑکیوں نے، مسلم لڑکیوں نے کورٹ کے اندر اپلیکیشن اور درخواست دے رکھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں مختصر یہ عرض کروں وقت کی نزاکت کے پیش نظر کہ ہم اپنی لڑکیوں کے اوپر نظر رکھیں، ہم اسے آزاد نہ چھوڑیں۔ کالج جا رہی ہے، کوچنگ جا رہی ہے، ٹیوشن جا رہی ہے، بازار جا رہی ہے، اور نہ معلوم اپنے رشتہ داروں کے اندر جا رہی ہے، اپنے سہیلیوں سے ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ ایسے جانے کے بہت سارے مواقع ہیں، میں کیا عرض کروں، آپ حضرات ذمہ دار ہیں، جانتے ہیں۔ تو ہم اپنی لڑکیوں پر خصوصی نظر رکھیں کہ ہماری لڑکیاں گھر سے باہر نکل رہی کہاں جا رہی ہیں، ان کی خبر رکھیں۔ یہ کوچنگ کے بہانے یہ کہاں جا رہی ہے، کس سے ہاتھ ملا رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کال پر کس سے لگی ہوئی ہے، اس کا موبائل چیک کرو، موبائل کے گپت آپشن کے اندر جا کر کے اس کے آپشن کو چیک کرو۔ بات کیا، ڈیلیٹ کر دیا، موبائل کے اندر ایسے بھی آپشن ہے جو آپ کو پتہ دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو ہم اپنی لڑکیوں کو مرتد ہونے سے بچا سکتے ہیں، ورنہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہندوستان کے اندر منصوبہ بند طریقے سے اور پوری سازش کے طریقے سے پوری کی پوری جو پلاننگ ہے، غیروں کی پلاننگ ہے، بغیر پلاننگ کے نہیں، پوری منصوبہ بندی کے طریقے سے، جیسا کہ ہمارے اور آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے طریقے کے ذریعے سے یہ بات آتی ہے اور ہم اور آپ خوب جانتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنی لڑکیوں کے اوپر اور اپنی بچیوں کے اوپر خاص نظر رکھیں، ان کے پڑھائی کا معقول انتظام ہو، ان کے ساتھ گارجن جائے، گارجن لے کر کے آئے میرے دوستو، ورنہ دوسرے صوبوں کے اندر ہو رہا ہے، ہمارے صوبے کے اندر بھی ہو رہا ہے، کل میرے محترم بزرگوں دوستو اس شہر کے اندر بھی کہیں یہ آفت اور بلا نہ آ جائے۔ تو سب ارادہ کرو، سب نیت کرو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنی بچیوں کو اور اپنی لڑکیوں کو آزاد نہیں چھوڑیں گے اور اپنے بچیوں اور لڑکیوں کو مرتد ہونے سے بچائیں گے انشاءاللہ۔